بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پروردگار عالم اپنی موجود نما کتاب قرآن مجید میں اس آیت کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے مشہور ہے، اس کا ترجمہ کے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحیم رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات ہیں، اس آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے اسماء الہی ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان دعاؤں کو بھی قبول کراتا ہے، جیسے بعض لوگ دعا کرتے ہیں بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار ہماری ان حاجت کو قبول فرما۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا ہمیں اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے، انتہا الحمدللہ سے کریں تو ہماری اچھی زندگی گزرے گی۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بسم اللہ کے برکات بہت ہیں۔ خود روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ اگر انسان خلوص نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی اور اس کے والدین کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر والدین معذب بعذاب قبر ہیں تو پروردگار عالم ان کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب نبی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے بھی یہ روایت ہے، رسول السلام کے سلسلے سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول السلام اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، قبر سے گزر ہوا تو وہاں پہ عذاب نازل ہوتے، رسول نے کہا کہ یہاں سے گزر جائے، تو تفصیل میں واقعے میں نہیں جانا ہے، ایک اشارہ کرنا ہے کہ دیکھیے کہ جب اس قبر سے دوبارہ رسول اللہ واپس ہو رہے ہیں اسی راستے سے تو وہاں ٹھہرنے کا کہا ٹھہر جاؤ یہاں پہ۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، ابھی آپ اسی راستے سے گزرے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جلدی سے گزر جاؤ اور اب کہہ رہے ہیں یہاں ٹھہر جاؤ۔ تو رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ قبر پہ جب ہم جا رہے تھے یہ معذب عذاب تھا، اب جو ہے اس پر رحمت کے فرشتے رحمت لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے کچھ گھنٹوں کچھ منٹوں کے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے؟ تو رسول نے فرمایا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بچہ مرا تھا، جب یہ شخص مرا تھا تو اس نے کہ بچے کہ اس کی ماں نے یعنی اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، یہ اس کا بچہ تھا، وہ بڑا ہوا اور اس کی ماں نے اس کو ایک معلم کے قریب لے گئی، کہا اس کو بچے کو قرآن کا درس سکھاؤ۔ تو اس معلم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ابتدا کی تو پروردگار عالم کی رحمت اتنی جوش میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس والدین اس کے والد کے قبر سے عذاب اٹھا لیا اور اس کے اب رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہو رہے ہیں۔ لہذا ہمیں رحمت چاہیے، ہمیں عذاب نہیں چاہیے، لہذا رحمت کے جو فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے تم سے کہا۔ تو عزیزو، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت کی تلاوت بچہ کرتا ہے تو پروردگار عالم قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اگر یہ انسان قرآن کو پورا ختم کرے، قرآن کو پڑھے تو اس کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا، کتنا اس کے لیے بابرکت ہوگا، اس کی زندگی کے لیے، اس کے رہن سہن جو اس کے گھر کے اندر پائے جاتے ہیں اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ جب ایک آیت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ جو ہے عذاب اٹھا لیتا ہے، تو اگر ہم پورا قرآن پڑھ کر جو ہے کسی مرحوم کو بخش دے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ تو لائیے ہمیں انسان کو قرآن سے تمسک کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام مظلوم کربلا نے قرآن کو مرتے دم تک نہیں چھوڑا۔
آپ سنتے رہتے ہیں ذاکروں کہ مظلوم کربلا کے میدان میں ایک ایک لاشا اٹھاتے تھے، کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ، کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، کبھی قاسم کا جنازہ اٹھایا، بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ۔ تو مظلوم کربلا نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اور اس کے بعد یہ تو جنازہ اٹھانے کی بات ہے، لیکن امام مظلوم کربلا نے قرآن کو نہیں چھوڑا ہے۔ سر اور تن میں جدائی ہو گئی، لیکن قرآن کی تلاوت اس طرح امام مظلوم کربلا کرتے تھے کہ جب سنتے ہیں کہ جب سر مظلوم کربلا کوفہ اور شام کی طرف رواں دوا تھا، نیزے پر چڑھایا گیا تھا، تو اس وقت نیزے پر سر حسین سے دہن مبارک امام مظلوم کربلا سے جو ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ امام مظلوم کربلا نے قرآن کی تلاوت کی، اور خاص کر سورہ کہف کی تلاوت کی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو انشاءاللہ کبھی بیان کیے جائیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ امام مظلوم کربلا نے نیزے پر جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ اور قرآن میں بہت سی سورہ ہے، لیکن اس کے کچھ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے امام مظلوم کربلا نے جو ہے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے امام مظلوم کربلا کے تن و سر میں جدائی ہو گئی، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا۔ یہ بتانا تھا کہ ہمارے نانا نے جو بیان کیا تھا کہ دیکھو قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، ان کے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی، لیکن اہل بیت قرآن یہ دونوں ساتھ میں متمسک رہیں گے، کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی حدیث کی تصدیق کی ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم رسول اسلام جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت جدا ہو جائیں گے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو عملی کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا ہم اگر حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین پر ماتم کرنے والے ہیں، تو ہمیں اس کردار امام مظلوم کربلا پہ عمل کرنا چاہیے کہ امام شہید ہو گئے لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوتیں کرتے۔ لہذا خداوند عالم ہمیں بھی توفیق عنایت کرے کہ ہم قرآن و اہل بیت پر عمل کریں اور قرآن کی تلاوتیں کریں۔ الحمدللہ۔